کہا جاتا ہے کہ کفر کا نظام تو چل سکتا ہے مگر ظلم کا نظام نہیں چل سکتا۔ دیکھنا ہے کہ ہم ظلم کے نظام میں رہ رہے ہیں یا کفر کے نظام میں۔ السلام علیکم، صداقت نامہ میں خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں صداقت نامہ، اور آج جو میرے مہمان ہیں وہ انتہائی سینئر وکیل ہیں، اور آج ہم بات کریں گے پاکستان میں موجودہ عدالتی نظام کی۔ اور آج میرے ساتھ جو شخصیت جہاں پہ موجود ہیں وہ انتہائی سینئر وکیل ہیں، سپریم کورٹ کے وکیل ہیں، ملک مصطفیٰ کندوال، بہت بڑا نام ہے۔ عمر صاحب خوش آمدید، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ عمر صاحب، سب سے پہلے تو آپ اپنے بارے میں بتائیے گا کہ آپ کا کیریئر کا اسٹارٹ کیسی اور کن کن عہدوں پر آپ فیض رہے؟ جی، میں نے جو وکالت کا آغاز کیا وہ 1996 میں چوری زمر حسین مرحوم لا چیمبر سے کیا، اور 1996 کے بعد میں نے فرسٹ الیکشن جو کنٹیسٹ کیا وہ چوری زمر حسین مرحوم بہت بڑے سینئر سول سائٹ کے وکیل تھے، وہ میرے استاد محترم تھے، ان کے چیمبر سے میں نے 96 میں جوائن کیا۔ اور جہاں تک سیاسی میرا تعلق ہے بار پالیٹکس میں، وہ میں نے فرسٹ الیکشن 99 میں ایز اے ممبر ایگزیکٹو ڈسٹرکٹ بار لڑا، پھر اس کے بعد پھر ساری توجہ وکالت کی طرف کی۔ 2009 میں پہلا الیکشن پھر میں نے پنجاب بار کونسل کا کنٹیسٹ کیا، پھر 2010 سے 2014 تک ایز اے ممبر پنجاب بار کونسل رہا ہوں۔ پھر میں پاکستان بار کونسل کا الیکشن کنٹیسٹ کیا 2015 میں، لیکن سٹارٹ ہمارا ٹرنور 2016 سے 2020 تک ایز اے ممبر پاکستان بار کونسل رہا ہوں، جہاں پہ مختلف کمیٹیز میں وہاں کام کرتا ہوں۔ جیسے سب سے بڑی کمیٹی وہاں پہ ہوتی ہے ایز اے ممبر انرولمنٹ کمیٹی، وہ بھی میں نے کام کیا۔ پھر 2019 میں ایز اے پریزیڈنٹ ہائی کورٹ بار میں الیکٹ ہوا اور میں کام کرتا رہا راولپنڈی میں جی، اور 2010 سے میں ایز اے ایڈوکیٹ سپریم کورٹ کام کر رہا ہوں۔ سر عمر صاحب، یہ بتائیے گا کہ اتنے وسیع کیریئر میں کوئی ایسا کیس جو آپ نے کیا ہو اور وہ آج بھی آپ کے ایک یادداشت کا حصہ بن چکا ہو یا تاریخ کا حصہ بنا ہو؟ سردار صاحب، اس طرح تو میں نے ہزاروں کیسز کیے ہیں۔ اس میں ایک کیس پریز مشرف صاحب حملہ کیس تھا جھنڈے والا، وہ میں نے ایکیوز کی طرف سے کیا جس کو بری ہوا، وہ بڑا امپورٹنٹ کیس تھا۔ اس کے علاوہ ایک کیس گارڈین کا تھا جس میں جج صاحب جاوید بھٹر صاحب سے اکثر میں ذکر کرتا ہوں کہ جج کو ایسا ہونا چاہیے کہ جب اس کو پتہ چلے کہ میرا جو پہلا والا فیصلہ یہ ہے وہ غلط تھا یا کسی وجہ سے، تو اس کو فل فور اس کے پاس پاور ہوتی ہے، اس جج کو ریویو کر سکتا ہے۔ ہوا یہ کہ میں والد کی طرف سے وکیل تھا، بچے والد کے ساتھ تھے۔ جج صاحب نے جس طرح کہ ہمارا قانون ہے کہ ماں کو بچے حوالے کر دیے، لیکن بچوں نے باہر جا کے اتنا شور کیا، انہوں نے کہا کہ ہم نے کسی صورت بھی ماں کے پاس نہیں جانا، اور بچے دوڑ کے عدالت میں چلے گئے۔ اور جب عدالت میں گئے، عدالت میں بھی شور کیا، علی جج صاحب اندر چلے گئے، اور جج صاحب پھر باہر آئے، جب انہوں نے صورتحال دیکھی اس پہلے آرڈر کو ریورس کر کے بچے پھر باپ کے حوالے کر دیے۔ تو آج تک وہ مجھے یاد ہے کہ جج کو ایسا ہونا چاہیے جب اس سے پتہ چل جائے کہ انصاف نہیں ہو رہا، تو اس کو اپنے آرڈر کو ریورس کرنے میں، ریویو کرنے میں ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے۔ عمر صاحب، کیا وجہ ہے کہ ہمارا عدالتی نظام 139 جو نمبر ہے ٹوٹل، اس میں سے ہم 124 نمبر پر ہیں، کیوں نہیں بہتری آ سکی؟ سردار صاحب، میں اس میں تھوڑا سا کروں گا کہ یہ خبر شاید جو چل رہی ہے میڈیا میں، سوشل میڈیا میں، ایسے نہیں ہے۔ یہ ہماری ایگزیکٹو کے بارے بات کی گئی تھی کہ اس کا نمبر یہ ہے۔ جوڈیشلی جو ہے، جہاں تک ہماری جوڈیشری کا تعلق ہے، میرے خیال یہ خبر اس طرح درست نہیں ہے، یہ ایگزیکٹو کے بارے بات کی گئی ہے۔ آپ جو نظام عدل ہے اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ بہتری ہے، جو یہاں بتایا جاتا ہے وہ نہیں ہے؟ نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جس طرح مارک اپ ٹو مارک ہونی چاہیے ہمارا جوڈیشل سسٹم، وہ نہیں ہے جس طرح ہمارے دوسرے ادارے یا ہمارے باقی جو پالیٹکس ہے، باقی چیزیں ہیں۔ تو عدالتی نظام اس لیول کا نہیں ہے ہمارے ملک کے اندر جس لیول کا ہونا چاہیے، لیکن پھر میں کہوں کہ بہت سارے ملکوں سے آج بھی ہمارا عدالتی نظام بہتر ہے۔ آج بھی جس کو بھی تھوڑا سا ہوتا ہے دوڑتا پھر وہ عدالت کی طرف سے ہی ہے۔ علی مولانا صاحب، یہ جو ہے نا، یہ ورلڈ جو جوڈیشنل ریکارڈ ہے یہ اس پہ ہے، یہ اس کے مطابق ہم 124ویں نمبر پر ہیں۔ میں البتہ اس سے سر ڈس ایگری کرتا ہوں، ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ آج بھی چاہے وہ ایکس پرائم منسٹر ہو، چاہے کوئی بھی ہو، وہ اگر اتنا ہی اس کو عدالتی نظام ہمارا ڈاؤن ہو تو کوئی عدالتوں میں نہ جائے۔ عمر صاحب، آپ کا بہت تجربہ ہے، آپ بیرون ملک بھی آپ کے کافی سفر ہیں، عالمی سطح پر ہمارے انصاف کو کس نگاہ سے دیکھا جاتا ہے؟ ظاہر ہے، آپ اگر انصاف کی آپ مثال دیں یو کے سے، امریکہ سے، یا اس طرح کی ڈیولپ کنٹری ہے، اس لیول پہ تو ہمارا عدالتی نظام نہیں ہے، لیکن تھرڈ ورلڈ کے اگر حساب سے لیا جائے تو بہت ساری ہمارے نظام میں بہتری آئی ہے۔ جس طرح ابھی لوگوں کو انصاف مطلب ان کے دروازے تک پہنچانے کے لیے، جس طرح ابھی ہمارا سپریم کورٹ نے ایک سٹارٹ کیا ہے کہ تمام رجسٹری ویڈیو لنک کا سٹارٹ کر دیا ہے۔ اب ایک غریب آدمی اگر کوئٹہ میں یا پشاور میں یا دوسرے لاہور میں ہے، اب اس کو ایک وکیل اگر اسے کرنا ہے تو 15-20 ہزار روپے اس کے آنے جانے کا خرچہ دینا ہے۔
اب ہمارا سپریم کورٹ میں وہیں پہ کراچی بیٹھ کے وکیل وہیں کیس کر سکتا ہے، کوٹا کا وکیل وہاں کیس کر سکتا ہے، پشاور کا وہیں پہ کر سکتا ہے، لاہور وہاں ویڈیو لنک بھی کر سکتا ہے. اس طرح بہت کافی چینجنگ آ رہی ہیں، لیکن پھر بھی میں کہوں گا کہ اس حد تک جو ڈیولپمنٹ کنٹری کا نظام ہے، امریکہ کا ہے کہ یو کے کا ہے یا باقی جو یورپین کنٹری، اس لیول کا تو نہیں ہے سر. مول صاحب آپ ماشاءاللہ معروف وکیل ہیں اور میں بڑے عرصے سے آپ کو جانتا ہوں. میں اور آپ دونوں دیہاتی ہیں. دیہاتی جو لوگ ہیں وہ بیچارے پس جاتے ہیں انصاف حاصل کرتے کرتے انصاف کے حصال میں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کتنے کیسز آپ کے پاس ہیں اور کتنے کیسوں پہ آپ توجہ دیتے ہیں؟ سر میرے تو جہاں تک چلا کہ میرے پاس اب میں سیدھی سی بات ہے، اب عمر کے اس حصے میں ہوں، پھر ہارٹ کا بھی ہے، میں تو بڑے سلیکٹیو قسم کے کیسز کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بہت بہتری کی ضرورت ہے، خاص طور پر سول لیٹیگیشن میں. ابھی الحمدللہ پنجاب کے اندر خاص طور پہ اب سال 2 سال کے اندر سول یہاں پہ 10 15 سال لگ جاتے تھے. اگر وکیل کی طرف سے ہم وکیل کوآپریٹ عدالتوں سے کریں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ 2-3 سال کے اندر سول کورٹ کا فیصلہ ہو جاتا ہے. جہاں تک پنجاب کے اندر ہے ایپلیٹ ورک بہت کم، اب کسی کے پاس 30 کیس ہوتے ہیں، کسی کے پاس 50، بلکہ تحصیل لیول پہ بھی تو اب بہت کم تعداد ہو گئی ہے ایپلیٹ ورک. ہائی کورٹ کے اندر اس ٹائم ضرورت ہے ججز کی تعداد بڑھانے کی، اور سپریم کورٹ کے اندر سب سے زیادہ لوڈ ورک ہے، اور ہائی کورٹ کے اندر وہاں ججز کی کمی ہے، اس کو پورا کرنا چاہیے. مطلب بار اور بینچ کے تعلقات کیسے ہونے چاہیے؟ میرے خیال بار اور بینچ کے تعلقات اگر ٹھیک ہوں گے تو عدالتی نظام بہتر ہو سکتا ہے. اگر بار اور بینچ کے تعلقات خراب ہو جائیں گے تو کسی صورت وہ تو نظام چل ہی نہیں سکتا. جس طرح کہا گیا کہ یہ دونوں ایک ہی گاڑی کے پہیے ہیں، تو جب تک وہ دونوں ساتھ ساتھ نہیں چلیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بار اور بینچ کا اکٹھا ہونا بہت ضروری ہے سر. اس کے بغیر انصاف نہیں ہو سکتا. مطلب بار کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو آپ متعدد اہم عہدوں پر بھی فائز رہے ہیں اور بہت پاورفل عہدے آپ کے پاس تھے. تو کبھی ایسا ہوا کہ آپ بھی کسی جج کو آپ نے آنکھیں دکھائی ہوں یا وہ نوبت آئی ہو؟ نہیں سر، ایسی بات نہیں ہے. میں نے ایز اے بینگ اے پریزیڈنٹ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ میں نے کسی جج کو آنکھیں دکھائی ہوں، لیکن پرسنل وصیت وکیل نو ڈاؤٹ کئی دفعہ ہوا ہے، سپریم کورٹ میں بھی ہوا ہے، ہائی کورٹ میں بھی. آنکھیں دکھانے کا مطلب نہیں، ظاہر ہے وہ اس سے مطلب اگر کوئی ایسی بات ہوئی ہے تو ظاہر ہے ہم انسان ہیں، ہم سے انسان سے غلطی ہو سکتی ہے. اور میرے خیال بعد میں جج صاحب کو بھی اپنی غلطی کے سب وہ بھی انسان ہوتے ہیں، ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. ہوا ایسا واقعہ، لیکن ایسا کون ہے کہ جیسے کوئی بہت بڑا کوئی ایک بار اور بینچ کی لڑائی شروع ہو جائے، ایسا آج تک نہیں ہوا. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے کبھی ایگو کا مسئلہ نہیں بنایا؟ اگر معذرت بھی کرنی پڑی بعد میں تو کر لی، کوئی خیر ہے؟ سر میرے خیال ایگو کو کسی کو، کیونکہ ہم اپنی ذات کے لیے تو جاتے نہیں، وکیل کبھی اپنی ذات کے لیے نہیں جاؤ، اپنے کلائنٹ کا کیس کرتا ہے. تو جب اس قسم کے ذاتیات کا مسئلہ بنایا جائے تو پروفیشنل ایتھکس کے خلاف ہے. میرے خیال ایگو کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے. مطلب جو ہمارے لوور کورٹیں ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں جو ہے انصاف مل رہا ہے لوگوں کو؟ چونکہ غریب آدمی کا جو ہے نا وہ ان کی پہنچ لوور کورٹیں تک ہی ہوتی ہے، تو وہاں کا کیا ماحول ہے؟ آپ خاص کر اگر میں پنڈی کی بات کروں تو. سر میں لوور کورٹ میں پھر وہی بات کروں گا کہ جب ہم نے وکالت سٹارٹ کی اس سے آج نظام بہت بہتر ہے. یقین اس ٹائم ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ ہمیں انیسٹ جج، اس کی وجہ تھی کہ اس ٹائم بہت تنخواہیں کم تھی ججز کی. مطلب ایک جج کی 7,000 8,000 10,000 تنخواہ تھی، پھر اس کو فیسلٹی نہیں تھی. آج کے دور میں ججز کو جتنی فیسلٹیاں شاید ہی کسی اور کسی بھی ڈپارٹمنٹ کو نہیں ہے. گاڑی ان کو ملی ہوئی ہے، رہائش ان کو ملی ہوئی ہے، ان کی تنخواہیں مطلب بہت اچھی. ایک سول جج اس ٹائم 1.5 لاکھ روپے تنخواہ لے رہے ہیں. میں اکثر کوٹ کرتا ہوں کہ اس ٹائم ہمیں انیسٹ جج بہت کم ملتے تھے، لیکن آج کسی کرپٹ جج کو تلاش کرنا مشکل ہے. مطلب بڑی زبردست بات آپ نے کی کہ کسی کرپٹ جج کو اگر پاکستان میں تلاش کرنا بہت مشکل ہے. پاکستان میں اس ٹائم سول کورٹ کی بات کروں، واقعی یہ تھا کہ اس ٹائم تنخواہیں کم ہونے کی وجہ سے ہم انیسٹ جج بہت کم ملتے تھے. اب ہم کرپٹ ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ ہمارے نظام میں کرپشن نہیں ہے، کرپشن موجود ہے، لیکن اس لیول کی نہیں. آج سے 20 سال 25 سال پہلے کرپشن جوڈیشری کے اندر تھی. مطلب صاحب بہت آپ نے عمدہ بات کی ہے. سر ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. مطلب صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایک غریب آدمی ہے وہ سالوں جو ہے انصاف کے اصول کے لیے وہ عدالتوں کے چکر لگاتا ہے، اس کے پاس جو جمع پونجی ہوتی ہے وہ بھی وکیل لے لیتے ہیں، کوئی ان کے منشی لے لیتے ہیں، کوئی جو سٹاف ہوتا ہے وہ لے لیتا ہے بیچارے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ وہیں کے وہیں کھڑے ہیں. اس میں کب بہتری آئے گی؟ اور اس پہ آپ نے کبھی کام کیا سر؟ آپ بحیثیت پریزیڈنٹ بھی رہے، آپ ہائی کورٹ بار کے بھی رہے، بہت سارے اہم عہدے رہے. سر میں ایک سردار صاحب عرض کروں کہ ہمارا جو پروفیشن وکالت کا پروفیشن ہے
آج بھی تمام پروفیشنوں میں یہ کہتا ہوں یہ واحد پروفیشن ہے. ویسے تو 2 پروفیشن ہے جو کہ ویسے خدائی خدمتگار کے پروفیشن ہے جو سوشل ورک کے پروفیشن ہے, ایک وکالت اور ایک ڈاکٹری. آپ پرانے زمانے میں جو لارڈز ہوتے تھے نا صرف وہ وکالت کرتے تھے, اور اسی طرح جی اس میں بڑے نام آپ کو یاد ہوگا کہ اسی طرح جو طبیب ہوتے تھے وہ پیسے نہیں لیتے تھے, وہ فری دیتے تھے. لیکن بدقسمت یہ ہے کہ اب اس پروفیشن کو صرف پیسے کمانے کے, جس میں بھی شامل ہوں, ذریعہ بنا لیا گیا, حالانکہ یہ بیسیکلی پیسے کمانے کا پروفیشن نہیں ہے. مطلب صاحب اگر میں آپ کی بات کروں تو میں جتنا آپ کو جانتا ہوں آپ بہت سارے کیسوں میں عبادت بھی کرتے ہیں, بہت سارے فری کیس آپ لے لیتے ہیں, لیکن یہ دونوں جو آپ نے کہا ہے کہ اس وقت اگر ڈاکٹر کی بات کریں تو ایک عام آدمی تو ڈاکٹر کے پاس جا نہیں سکتا. میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ بیسیکلی اب اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس پروفیشن سے ان لوگوں کو آنا چاہیے جن کے اندر خدمت خلق کا ایک اندر اس جذبہ موجود ہو. اگر خدمت خلق کا جذبہ موجود تو نہیں آنا چاہیے. لیکن آج میں وکالت کے پروفیشن کی بات کرتا ہوں. سر میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ آج یہ واحد پروفیشن ہے کہ آج اگر کسی کو غریب آدمی آپ کے پاس آ جاتا ہے, آپ کسی بھی اپنے وکیل دوست کو لکھیں یار یہ غریب آدمی اس کا فری کیس کرنا ہے, میں دعوے سے کہتا ہوں کہ وہ فری آپ کا کیس کرے. کسی اور پروفیشن کے اندر یہ چیز نہیں ہے. جو بات کریں بڑے ایڈیلائز بات ہے کہ اگر اس طرح ہو تو بہت اچھی بات ہے, لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کیا پیسہ خرچ کیے بغیر انصاف مل سکتا ہے؟ نہیں سر, اس میں تو دیکھیں بات یہ ہے کہ میں کہوں گا کہ نو مشکل ہے کہ کوئی نہ کوئی ضرور ہے. لیکن آج بھی گورنمنٹ نے دیکھیں جس طرح کرمنل کیس ہے, سپوز اگر ہو گیا وکیل کے پاس پیسے نہیں ہیں ٹرائل کے تو اس کو گورنمنٹ کی ایکسپینس پہ وکیل ملتا ہے, خاص طور تو جو میجر پنشمنٹ والے کیس ہیں اس کے اندر ملتا ہے. اس طرح سول لیٹیگیشن کے اندر بھی اب جو جس طرح لا اینڈ جسٹس ہمارا ہے وہ اپنا ڈپارٹمنٹ, اس کے اندر باقاعدہ انہوں نے سیشن جج صاحب کے پاس پیسے ہوتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ آ کے درخواست دیتا ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں وکیل کے لیے, تو اس کے پینل بھی موجود ہیں, وہ وکیل فری بھی مل جاتا ہے. عمر صاحب جتنا آپ کا تجربہ ہے, پھر میں آپ چونکہ آپ کا بہت تجربہ ہے, تھینک یو سر, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک غریب آدمی کو بھی انصاف ملتا ہے؟ سر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر تو اس کے مقابلے میں غریب ہے تو مل جاتا ہے, اگر امیر ہو تو ذرا مشکل سے ملتا ہے. بالکل یہ بات ہے. مل صاحب یہ بتائے گا کہ عام سے میں وضاحت چاہتا ہوں چونکہ آپ میرے بھائی بھی ہیں اور بہت اچھے لائر بھی ہیں, توہین عدالت کیا ہے اس کی ذرا وضاحت تو کریں سر. دیکھیں سر, توہین 3 قسم کی ہوتی ہے سر. ایک سول کنٹیمپٹ ہے, ایک کرمنل کنٹیمپٹ ہے, اور ایک جوڈیشل کنٹیمپٹ ہے. اب سول تو یہ ہے کہ آپ نے کسی آرڈر کو ڈس اوبے کیا ہے, یا اس کے اندر کوئی جس طرح رٹ ہے یا اس طرح سول کورٹ کا کوئی آرڈر اس میں سزا ہو سکتی ہے. کرمنل جو کنٹیمپٹ ہے اس کے اندر آپ کسی بھی گواہ ہے یا اس طرح ابسٹرکٹ کرتے ہیں سسٹم کے کسی کورٹ پروسیس کو, یا اس طرح یہ کرمنل. اور جوڈیشل جو کنٹیمپٹ ہے اس میں سیکنڈلائز کرتے ہیں یا انفلوئنس کرتے ہیں یا اس کو خواہ مخواہ کورٹ کو جو ہے بدنام اس طرح کا کرتے ہیں, تو وہ ہے 3 قسم کی کنٹیمپٹ ہے. مطلب ہم نے دیکھا کہ وی آئی پی کیس جو وہ فوری لگ جاتے ہیں, آپ بھی اس میں معاونت کرتے ہیں, وی آئی پی کیس جو وہ لگتے ہیں, اور جو پینڈنگ ہمارے کیس ہوتے ہیں وہ ہزاروں میں, جیسے 40,000 کیس پینڈنگ ہیں, لیکن وی آئی پی جو کیس ہے اس کو اٹھا کے اوپر, یہ کیا وجہ؟ بالکل جی, ہمارے پورے پاکستان کی جو وکلاء ہے اس پہ سخت پریشان ہیں. اس پہ خاص طور پہ کہ جتنی لیٹیگیشن اب پولیٹیکل لیٹیگیشن, جس میں میرے خیال کے مطابق بہت سارے ایسے کیس ہیں جن سے ہماری آنریبل سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے جج صاحبان بچ سکتے ہیں, ان کو نہیں کر سکتے, اور اس کی وجہ سے ہمارے ہزاروں کیسز جو ہیں وہ مطلب ہے پینڈنگ ہیں. اس پہ بالکل میں تو کہتا ہوں کہ تعداد اس کے لیے علیحدہ بینچ ہونے چاہیے, اب ججز کی تعداد بڑھانی چاہیے, وہ جو صرف یہی کیسز سنیں. اب جو عام سپوز اگر کوئی بھی امپورٹنٹ کیس لگ جاتا ہے تو عام کیسز ادھر کے ادھر پڑ جاتے ہیں. اب سپریم کورٹ کے اندر یہ حالت ہے کہ سال 2 سال سے ارجنٹ کیسز جو انتہائی ارجنٹ کیسز ہے وہ نہیں لگ رہے. اس ٹائم وکلاء کو, سپریم کورٹ کے حاصل وکلاء کو سب سے زیادہ جو پرابلم ہوتی ہے کہ اگر ان کے پاس کوئی ارجنٹ کیس آ جاتا ہے تو یا کوئی ایسا کہ جو ایک دفعہ ٹیک اپ ہوا اور اس کے بعد اس کا نمبر نہیں آیا تو سالوں گزر جاتے ہیں, وہ نہیں ہوتے. اور اس میں بالکل ہم کہتے ہیں کہ اس قسم پولیٹیکل کیسز کو ہر کیس کے اندر سپریم کورٹ انٹرفیئر نہیں کرنی چاہیے. مطلب یہ بتائیے گا کہ عدالت یا جج صاحبان جو ہے ان کی توہین عدالت کے بغیر جو ہے اصلاح کیسے کی جا سکتی ہے؟ سوری میں سر آپ کا سوال, اصطلاح کیسے کی جا سکتی ہے توہین عدالت کیے بغیر, آپ سمجھتے ہیں؟ نہیں, میرے خیال کے مطابق تو کسی کو عدالت کی توہین نہیں کرنا چاہیے, یہ جرم ہے.
اور البتہ اس کے پاس فورم موجود ہیں. جب ابھی عمران خان صاحب کا یہ کیس ابھی چل رہا ہے ہمارے پاس، جس میں عمران خان صاحب کے خلاف ایک کنٹمپٹ پر پروسیڈنگ چل رہی ہے، تو میرے خیال عمران خان صاحب کو اس کی ضرورت نہیں کی کہنے، کیونکہ ان کے پاس فورم موجود تھا. اگر زیبا چودھری صاحب نے آرڈر غلط پاس کر دیا تو ان کے پاس ہائی کورٹ کی پاس ریمڈی تھی. جس طرح وہ ہر کیس میں اپیل کا رائٹ استعمال کرتے ہیں، تو میں اس کے حق میں نہیں ہوں کوئی کورٹ کی توہین کرے. آپ شاید سمجھتے ہیں کہ عمران خان نے توہین کی ہے؟ جو ان کے الفاظ آپ نے بہت دفعہ سنے ہوں گے، آپ سمجھتے ہیں کہ توہین کی ہے؟ میرے خیال کے مطابق توہین تو ہوئی ہے. اب اس کے پیچھے ان کی انٹینشن کیا تھی اور کیا نہیں تھی، میں سمجھتا ہوں ان کو یہ کم از کم اس طرح کسی جج کے بارے میں الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے. اگر عمران خان معافی مانگ لیتے تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ تو جو ہمارا ہے اپنا کنٹمپٹ آف کورٹ آرڈیننس 2003، اس کے اندر یہ ہے کہ وہ کسی ایٹ اینی سٹیج معافی مانگ سکتے ہیں. اس کی سر میکسیمم سزا کیا ہے؟ 6 مہینے جرمانہ، دونوں میں سے کوئی ایک ہو سکتا ہے. کم از کم کیا سزا ہے؟ کم سے کم فائن کر سکتے ہیں، 100 روپے بھی کر سکتے ہیں، مطلب 1000 روپے تک کر سکتے ہیں. عمران خان کی جو پرسنالٹی ہے، آپ کو پتہ ہے سابق وزیر اعظم بھی ہیں اور ایک پاپولر لیڈر ہیں، ایک بڑی جماعت کے سربراہ ہیں، تو ان کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو کتنی سزا ہوگی اگر اسی کیس میں وہ معافی نہیں مانگتے تو؟ سر میں تو دیکھیں نا، یہ فرسٹ آف آل تو یہ کہ کیس کیا پروو ہوتا ہے ان کے خلاف. میرا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے، لیکن ججز کیا میرے پوائنٹ آف ویو سے ایگری کرتے ہیں یا ڈس ایگری کرتے ہیں، ان کا تو اپنا ظاہر ہے، انہوں نے اپنا کرنا ہے. تو یہ کورٹ کی مرضی ہے، چاہے ان کو مطلب ہے 100 روپے جرمانہ کر دے، چاہے 6 مہینے کی سزا دے دے، یہ تو کورٹ کی مرضی ہے. لیکن ظاہر ہے کنٹمپٹ آف کورٹ میں اگر سزا ہو جائے گی تو عمران خان صاحب کا فیوچر جو ہے وہ اسٹیک پہ لگ جائے گا. آپ ہائی کورٹ کا جو بینچ بنا ہو، آپ ان کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں، ان کا موڈ بھی آپ سمجھتے ہیں. کیا موڈ ہے ان کا، کیا دیکھ رہے ہیں سر؟ بظاہر تو موڈ ٹھیک نہیں لگ رہا سر. نہیں لگ رہا؟ نہیں لگ رہا. مطلب آپ نے پہلے بھی ایک بات کی ہے، دیکھیں نا، جب عمران خان جب آ رہے ہیں عدالت پیش ہونے کے لیے آ رہے ہیں تو ایک ہائپ کریٹ ہو جاتی ہے. تمام باقی جو کیسز ہیں ان کو سائڈ پہ رکھ دیا جاتا ہے. مریم نواز صاحبہ جیسے آج جائیں ہائی کورٹ میں، باقی لوگوں کی انٹری بند ہو جاتی ہے. تو پھر اس کو آپ کیا کس نظریے سے دیکھ رہے ہیں؟ یہ میں اپنے نظام کا فیلئر کہوں گا کہ ہمارے نظام کا فیلئر ہے کہ اگر کسی بڑے نے آنا ہوتا ہے. پچھلے دنوں بلکہ یہ ہوا کہ جب عمران خان صاحب کی بیل لگی ہوئی تھی تو ہمارے اسپیشل جج صاحب کے پاس ایک کیس لگا ہوا، تو وہ جج صاحب اس کو شکایت کریں گے. اب ججوں کو بھی آج نہیں آنے دیا جا رہا. اس کی اصلاح سر ممکن ہے؟ اصلاح بالکل ممکن ہے. میرے خیال اتنا زیادہ اپنے آپ اعتماد ہر ادارے کو ہونا چاہیے، اور سسٹم پہ اتنا زیادہ سب کو اعتماد ہونا چاہیے، اور اتنا ان کو اس طرح میرے خیال کے مطابق اگر یہ تو فیلئر ہی کہیں گے کہ اگر ایک بندے نے پیش ہونا ہے تو آپ وکیلوں کو بھی نہیں آنے دے رہے، آپ ججوں کو بھی نہیں آنے دے رہے، تو اس کو کیا کہیں گے آپ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنے قابل نہیں کہ ایک بندے کی اس کورٹ کے نظام کی فیلئر ہی بات کریں گے. عمر صاحب اس پہ مزید بات کریں گے، چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کے کیس کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ ویسے میں نے اس کے بارے پہلے میری اوپینین ہے، میں تو اس چیز کے خلاف ہوں کہ سٹنگ پریزیڈنٹ کے خلاف کوئی کیس بھی اس وقت کسی عدالت میں نہیں جانا چاہیے. میرا اوپینین یہ ہے کیونکہ اس وقت یہ رائٹ کسی پرائم منسٹر کو ہٹانے کا پارلیمنٹ کے پاس ہونا چاہیے، کسی کورٹ کے پاس نہیں ہونا چاہیے. اور میں اس ٹائم بھی کہتا ہوں کہ یہ پاناما کیس غلط ہے اور اس کو نہیں ہونا چاہیے تھا اس ٹائم. مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ پاناما میں جو سزا دی گئی ہے وہ غلط تھی اور اس کو کالعدم ہونا چاہیے؟ بالکل سر، میں کہتا ہوں وہ سزا غلط تھی، اور اس وقت سٹنگ پرائم منسٹر کو کے خلاف اس طرح کے اگر کہ دیکھیں ہم جس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں نا، یہاں کوئی بھی اس طرح کے آرٹیکل 3A کے تحت جب وہ کہتے ہیں نا کہ سارے صادق اور امین کی ڈیفینیشن پہ پھر کوئی بھی نہیں بچتا. اگر اس پہ جائیں تو کوئی شخص بھی نہیں ہے، جس کو مرضی اٹھا کے آپ لگا دیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اس ٹائم جو بھی پروسیس ہوا وہ غلط ہوا، نہیں ہونا چاہیے تھا اس ٹائم، کیونکہ اس سے ملک کا بہت نقصان ہوا ہے. صادق اور امین آپ نے سر استعمال کیا لفظ، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مشکل ترین کام ہے، اس پہ اترنا بہت مشکل ہے؟ یس، میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان بلکہ دنیا میں کوئی بندہ اس کی صرف نبیوں کی ذات تھی کہ صرف صادق اور امین تھی، اور اس کے بعد وہ صحابت ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنہوں نے پرورش پائی، وہ صادق امین. موجودہ سسٹم میں آپ سمجھتے ہیں کہ صادق اور امین جو ہے یہ؟ میں نہیں سمجھتا. اب میں اس کے بارے نہیں کہنا چاہتا کہ
वो उस बेंच के बहुत सारे जजों को मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ, कुछ के साथ मुझे काम करने का भी इत्तेफाक हुआ है, मैं उनके बारे को कमेंट्स नहीं करना चाहता। तो मतलब साहब इस शिक को फिर ख़त्म कर देना चाहिए। वैसे आप क्या समझते हैं? आप तो अगर वकील इसमें किरदार अदा करें। बात ये इतना स्ट्रिक्ट, जितना स्ट्रिक्ट आप करके जिसको दिल हो फिट कर दें, ये फिट वाला काम नहीं होना चाहिए। सादिक अमीन के इस 63A के अंदर डाल के जिसको मर्जी है फिट कर दें, फिट वाला काम नहीं होना चाहिए। आप समझते हैं कि ये टारगेट किया जाता है और फिट कर दिया जाता है? बिल्कुल, मैं इसके बिल्कुल अगर कि जिसको दिल करता है टारगेट करके उसको निकाल देते हैं, ये सिस्टम नहीं है, क्योंकि इससे मुल्क का बहुत नुकसान हुआ है। मलक मुस्तफ़ा कंदवाल एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ये कहते हैं और बरमला कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ का जो केस था वो गलत था, वो फैसला जो सज़ा उनको दी गई मुतल्लिक़ की वो गलत हुई है। बिल्कुल गलत है, पनामा केस गलत था, बिल्कुल गलत था। मतलब साहब ये बताइएगा कि तौहीन अदालत और मनी लॉन्ड्रिंग में ज़्यादा संगीन जुर्म कौन सा है? मैं समझता हूँ दोनों बराबर के जुर्म है। मनी लॉन्ड्रिंग भी जुर्म है और तौहीन अदालत भी जुर्म है। आप देखें ना, एक जब किसी कोर्ट की तौहीन करते हैं तो उस सिस्टम पे आप सवाल उठा रहे हैं ना। देखें ना, अगर सिस्टम ही जिस मुल्क के अंदर ना रहे तो मुल्क कैसे चलेगा? जिसका दिल करे उठ के जजेस को जो मर्जी कहते रहे, आपके पास फोरम है ना। अगर आपको किसी फैसले खिलाफ है तो आपके पास अपील का राइट है। अगर आपको किसी जज की डिग्निटी या उसकी ऑनेस्टी पे या किसी किस्म का है तो आपके पास फोरम मौजूद है। जैसे लोअर कोर्ट के हाई कोर्ट में आप एप्लीकेशन दे सकते हैं, इस तरह हाई कोर्ट के जज के खिलाफ आपके पास सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का फोरम मौजूद है। लेकिन इस तरह तौहीन नहीं होनी चाहिए। और मनी लॉन्ड्रिंग तो मैं ये समझता हूँ कि ये तो एक मुल्क को तबाह करने वाली बात है। सज़ा आपने कहा सर दोनों एक जैसा, तो फिर सज़ा बहुत मुख्तलिफ है दोनों में। देखिए बात ये, वो बिल्कुल आप ठीक कहते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग के, देखें ना, आप ये कहें कि एक 302 का केस है, उसमें सज़ाए मौत है, वो तो उसमें जाएं या उस तरह जाएं तो वो काफ़ी। लेकिन इसमें देखें ना, कई दफ़ा ये भी होता है कि बंदे की नीयत नहीं होती, ठीक है, उससे कोई ऐसे वर्ड्स निकल आते हैं या कोई ऐसी चीज़ हो जाती है, तो उसको मसला ये होता है कि उसको सज़ा देने का मकसद ये होता है कि उसको अहमियत दिलानी होती है सिस्टम की, कि ये सिस्टम से अगर आप इस किस्म का इनराफ करेंगे या इसके जाएंगे तो आपको ये देखें ना, अगर मैं कहता हूँ 1 महीने की सज़ा हो जाती है तो उसका फ्यूचर तो गया ना। मतलब आपने सिस्टम की बात की है, जो हमारा सिस्टम है, अदालती निज़ाम है, आप समझते हैं इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है? सर मैंने पहले ही कहा कि बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। इस तरह मैं भी कहता हूँ सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, अब ये पॉलिटिकल केसेस की वजह से आम आदमी जो वो सफ़र कर रहे हैं। मैं अर्ज़ करता हूँ कि कितने के हमें सबसे ज़्यादा जो परेशानी होती है, सबसे ज़्यादा जो क्लाइंट के सामने जवाबदेह होना पड़ता है, वो सुप्रीम कोर्ट के क्लाइंट के सामने होना पड़ता है। क्यों? उनके केसेस के साल नहीं लगते। तो इसमें बेहतरी फिर कौन लाएगा सर? कैसे मैं ये समझता हूँ वकील क्यों नहीं किरदार अदा कर रहे हैं? वकीलों ने तो सर हमेशा अपना एक रोल अदा किया है, लेकिन बदकिस्मती से अब हमारे वकला लीडर भी जो हैं वो पॉलिटिकल पार्टी के दुमछले बन चुके हैं, जिसके मैं सख्त अपने हर फोरम पे हर जगह ये करता हूँ कि वकील को मुल्क का और अपनी बिरादरी का जो है ना, उनका रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए किसी पॉलिटिकल पार्टी का। जब वो ख़ास तौर पे किसी ऑफिस बेरर हो तो किसी पॉलिटिकल पार्टी का उसको दमछुला नहीं बनना चाहिए। तो अब तो फिर सारे वो अच्छे ओहदे भी तो तभी लेते हैं सब जब किसी पार्टी के साथ। नहीं सर, ये पहले नहीं होता, अब स्टार्ट हो गया। अब ओहदे इसलिए लिए जाते हैं कि वो किसी पार्टी के दमछुला बन जाए, वहाँ से बेनिफिट ले लें। आज से 10 साल पहले, ये 15 साल पहले ये बात नहीं थी। आप तारीख गवाह है कि वकला ने हमेशा, जब भी इस मुल्क के अंदर का अनकॉन्स्टिट्यूशनल कोई चीज़ हुई है, उसके अलावा आवाज़ सिर्फ वकला ने उठाई है। जो मूवमेंट वकीलों की थी सर इफ्तिखार चौधरी केस में, आप समझते हैं कि वो ठीक थी? सर मैं बिल्कुल उसको सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि ख़ुद मैं उसमें आगे था, आप भी हमारे साथ होते थे, तो मैं ये समझता हूँ बिल्कुल ठीक थे। क्योंकि हमारा उस टाइम मौक़िफ़ ये था कि जो कुछ उस टाइम किया गया वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, क्योंकि हम पाकिस्तान के वकील कॉन्स्टिट्यूशन के मुहाफ़िज़ हैं। मतलब ये बताइएगा कि जो रिटायर्ड जजों के बारे में मनफी बातचीत होती है, वो भी तौहीन अदालत के उसमें ज़ुमर में आती है कि नहीं? वो नहीं आती। नहीं, जो रिटायर्ड हो जाते हैं आप समझते हैं कि नहीं? फिर क्योंकि उस टाइम वो कोर्ट का ऐसा तो नहीं होते ना, वो कोर्ट के तो बाज़ हमने देखा कि रिटायरमेंट के बाद वो वकालत शुरू कर देते हैं। वकालत देखें सुप्रीम कोर्ट के जज को तो अलाउ नहीं है, हाई कोर्ट के जज को जो है वो अलाउ अपने हाई कोर्ट के अंदर ही, अगर वो कंफर्म जज है दूसरी हाई कोर्ट में जाके वो वकालत कर सकते हैं। आपने कहा कि जब रिटायर्ड जज हो जाते हैं वो फिर अदालत का ऐसा नहीं रहता, तो इसका मतलब फिर साकिब निसार से जो डैम का फंड है वो मांगा जा सकता है? बिल्कुल सर, कोई बिल्कुल मांगा जा सकता है। साकिब निसार साहब अगर ज़ाती यूज़ में लाएँ तो बिल्कुल उनसे होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? मतलब साहब वैसे आप जैसे दिलेर बंदे का काम था कि किसी अदालत में चैलेंज करके वो वापस लाते? सर
मलक मुस्तफ़ा कन्वाल एक दलेर आदमी है, तो क्यों नहीं ऐसा कर सकता? सर मेरे अभी इतना, क्योंकि उस पर मेरी रिसर्च नहीं है, मैं देखूंगा अगर कोई ऐसी बात मेरे नॉलेज में आती है या मेरे पास कोई ऐसा सॉलिड प्रूफ होता है तो बिल्कुल जाना चाहिए। कोई किसी को कोई मुबर्रा कानून से नहीं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस हो, हाई कोर्ट का जज हो या कोई भी हो, कानून से मुबर्रा तो कोई भी नहीं होना चाहिए। मगर साहब मेरा आपसे आखिरी सवाल है, एक गरीब आदमी जिसके पास वसाइल नहीं है, जिसके ऊपर झूठी FIR जैसे आप देखते हैं देहातों में ख़ासकर जागीरदार बड़े लोग करवा देते हैं, वो फिर कैसे इंसाफ हासिल करेगा? चूँकि वकील के उसके पास पैसे नहीं हैं, उसकी कोई जान पहचान उस तरह नहीं है, तो क्या कोई निज़ाम ऐसा भी है जो ऐसे बंदे के बाजू पकड़े और उसको भी इंसाफ मिल सके? जी बिल्कुल, मैंने अभी थोड़ी देर पहले अर्ज़ किया है, जिस तरह हमारी बार काउंसिल्स हैं, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन हैं, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है, पाकिस्तान बार काउंसिल, उसके अंदर बाकायदा हमारी फ्री लीगल एड कमेटीज़ मौजूद होती हैं। आप अगर आपके पास पैसे नहीं और आपके साथ ज़्यादती हुई, आप मुतलका सेशन जैसा को दरख्वास्त दे सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट बार प्रेसिडेंट को दरख्वास्त दे सकते हैं। आप पंजाब बार काउंसिल की हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर फ्री लीगल एड कमेटी होती है, वहाँ पे आप दरख्वास्त दे सकते हैं, आपको फ्री में वकील दिया जाएगा। अच्छा, ऐसे वैसे सुना नहीं है यहाँ पर लोगों को पता लोगों की नहीं, अवेयरनेस नहीं है। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ ना आपके टीवी इस प्रोग्राम के जरिए हम चाहते हैं कि गरीब लोगों तक ये बात पहुँचे। बिल्कुल जी, मैं आपके कह रहा हूँ कि हमारे हर फोरम पे, बार एसोसिएशन लेवल पे भी, बार काउंसिल लेवल पे भी, और ये अपना जस्टिस जो हमारा है अपना कमीशन है, उसके अंदर भी बाकायदा फ़ंड है जो डिस्ट्रिक्ट जज के पास होता है। आप डिस्ट्रिक्ट जज साहब को भी दरख्वास्त दे सकते हैं, और हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पंजाब बार काउंसिल फ्री लीगल एड कमेटी मौजूद है, आप उनको भी दरख्वास्त दे सकते हैं। अमर साहब, वक्त देने का बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी बातें की हैं। नाज़रीन, आपने सुना कि मलक मुस्तफ़ा कन्वाल साहब का ये कहना है कि जो गरीब आदमी है, जिसको कहीं इंसाफ नहीं मिल रहा, या उसके पास इंसाफ के लिए पैसे नहीं या वकील करने के लिए पैसे नहीं, तो हर ज़िले में जो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं उनके पास एक फ़ंड होता है, और इसी तरह हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी एक इनकी टीमें होती हैं जो उस बंदे की मदद करती हैं। वैसे आज तक देखा नहीं है, लेकिन इनके बकौल जी है। तो जो नाज़रीन सुन रहे हैं जिनको इस तरह के मसाइल का सामना, तो वो ज़रूर जो है वहाँ रब्ता करें। हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।